مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 10 کو ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیز ہے جو کہ ہم کور کر رہے ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 10. لیکچر نمبر 10 میں ہم نے کرنا ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس. We use the future continuous tense to talk about something which will be in progress at a time in the future. اس کے رولز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو سبجیکٹ یوز ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب میں will be اور shall be کا یوز کیا جائے گا. فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ing، جب فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ing لگتا ہے تو وہ فورتھ فارم بن جاتی ہے ورب کی، which is called participle form. ہی شی اٹ یو دے کے ساتھ ول بی کا یوز ہوگا اور آئی وی کے ساتھ شیل بی کا یوز ہوگا. نیگیٹو سینٹینسز میں ول ناٹ بی پلس شیل ناٹ بی یوز ہوں گے اور انٹراگیٹو سینٹینسز میں شیل اینڈ ول ان اسٹارٹ آف سینٹینسز یوز ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ پریکٹس سینٹینسز کو. ہم کشتی چلا رہے ہوں گے. We shall be rowing a boat. We shall be rowing a boat. میں راولپنڈی جا رہا ہوں گا. I shall be going to راولپنڈی. I shall be going to راولپنڈی. وہ بارش میں نہا رہا ہوگا. He will be having a bath in the rain. He will be having a bath in the rain. اب دیکھیں یہاں پہ we اور I کے ساتھ میں نے shall کو یوز کیا ہے. He, you یا شی کے ساتھ ہم نے will کو یوز کرنا ہے. تم اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوگے. You will not be praising him. میں 10 بجے نہیں سو رہا ہوں گا. I shall not be sleeping at 10 o'clock. کیا وہ صبح کے وقت برتن دھو رہی ہوگی. Will she doing the washing up in the morning. کیا ہم پارک میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. Shall we be enjoying ourselves in the park. Shall we be، دیکھیں shall start میں آ گیا. We be enjoying ourselves in the park. اب ہم آ جاتے ہیں جی پریکٹس سینٹینسز کی طرف. پریکٹس سینٹینسز میں ہمارے پاس چند ایک سینٹینسز ہیں جن کی آپ نے سیلف پریکٹس کرنی ہے. شیر ہرن کا پیچھا کر رہا ہوگا. کل دھوپ میں سارے لوگ نہر میں نہا رہے ہوں گے. بچے اپنے نئے گھر میں شرارتیں کر رہے ہوں گے. کیا وہ باغ میں باتیں کر رہے ہوں گے. کل وہ بازار نہیں جا رہے ہوں گے. کیا تم اگلے سال دن رات محنت کر رہے ہوگے. کل وہ انٹرویو نہیں دے رہا ہوگا. سو یہ آپ کے پاس 7 سینٹینسز ہیں جن کی آپ نے سیلف پریکٹس کرنی ہے اور اس سیلف پریکٹس کے بعد آپ کو جو فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے وہ انتہائی اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس ایڈوانس ووکیبلری. ایڈوانس ووکیبلری میں ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس میں یہ ہے، پچھلے 2 دنوں سے ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو ویری کا یوز ہے اس کو ہم نے لیس کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی بھی الٹرنیٹ ورڈ جو ہے ایڈوانس ووکیبلری کا وہ یوز کرنا ہے. ویری سمپل کی جگہ پہ ہم نے ورڈ یوز کرنا ہے بیسک. ویری شائے کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے ٹیمڈ. ویری اوپن ٹرانسپیرنٹ. ویری پور ڈیسٹیوٹ. ویری کوئٹ ہشڈ. ویری رینی پورنگ. ویری شارٹ بریف. ویری نوائسی ڈیفینڈنگ، یعنی کہ ڈیف سے یہ نکلا ہے مطلب شور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کو کچھ سنائی، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. ویری بیڈ آفل. ویری کولڈ فریزنگ. ویری کلیئر آبویس. سو یہ دیکھیں یہ ہمارے بہت سمپل سے ورڈز ہیں بیسک کے جو کہ ہم نے ویری کی جگہ پہ ریپلیس کیے ہیں اور ہم یہ یوز کریں گے. تو اس سے جو ہمارے ایک امپیکٹ ہے ہمارا ایک اچھے ایک نیٹو انگلش اسپوکن انگلش کا وہ امپروو ہو جائے گا اور دیکھنے میں سننے والے کو بھی ایک اچھا تاثر دیتا ہے کہ یہ ان کی جو انگلش ہے وہ آلریڈی میچیور ہے. اب ہے جی ہمارے پاس فریزل وربز آف ڈیلی یوز کیا ہے. کیم انٹو انہیرٹ. کیم انٹو انہیرٹ. کیم ایٹ اٹیک. رن اوور. ڈسکرائب بریفلی. بہت شارٹ طریقے سے مختصر سا بیان کرنے کو رن اوور. ایکٹ اپ کاز ٹربل. کوئی چیز کوئی بندہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ آپ کے لیے پریشانی کا تکلیف کا باعث بن رہا ہو تو اسے ایکٹ اپ کہیں گے. اسپیک اپ. اسکپ اپ. اسپیک اپ
کیا ہوتا ہے؟ ٹاک مور لاؤڈلی، اسپیک اپ، ٹاک مور لاؤڈلی، زیادہ اونچا بولنا. کم آف کہیں گے ٹیک پلیس کو، جگہ لینا. پک اپ آن نوٹس لینا کسی چیز کا. لیٹ آؤٹ ڈسکلوز کرنا، راز فاش کرنا. کیپ اوے دور رہنا، اوائڈ کرنا. دور رہنا کیا ہوگا؟ اوائڈ کرنا. پھر ہے جی انویسٹیگیٹ. چیک آؤٹ کو کہیں چیک آؤٹ، انویسٹیگیٹ. چیک آؤٹ ہم کس کی جگہ پہ یوز کریں گے؟ انویسٹیگیٹ کی جگہ. سو یہ ہو گئے آپ کے جی فریزل ورب آف ڈیلی یوز. اب ہم کر رہے ہیں پچھلے کل کے لیکچر میں ہم نے جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے اباؤٹ پرسنالٹی پڑھا تھا. اب وہ ہمارا پارٹ 1 تھا. اب ہم اباؤٹ پرسنالٹی پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے. اچھا جی، ایک اور پرسنالٹی ہے جی بلیس کون سے ہوتے ہیں؟ جو انسانوں اور مادی اشیاء سے اکتائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. بس ان کا نہ لوگوں میں دل لگتا ہے نہ چیزوں میں دل لگتا ہے. ڈاگمیٹک یہ ہوتے ہیں جو اپنے قول و فعل کو فوقیت دینے والے. میں نے یہ کہا تو یہ اس طرح سے ہی ہوگا، یہ میرے اصول ہیں، میں نے انہی پہ ہی عمل کرنا ہے. اپنی لائف کو میں نے اپنے اصولوں کے مطابق گزارنا ہے. سو یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاگمیٹک لوگ ہوتے ہیں. ڈیفینڈڈ لوگ ہوتے ہیں شرمیلے، اپنے اوپر کم اعتماد کرنے والے. جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ اپنے علاوہ دوسری اشیاء اور لوگوں میں دلچسپی لینے والے ہوتے ہیں، وہ ایکسٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں. پھر ہے جی گریگریس، ہر وقت لوگوں کے ساتھ رہنے کی خواہش کرنے والے. شغل میلہ جو چاہتے ہیں ہر وقت کے لوگ بھرے رہیں اور شغل میلہ ہوتا رہے، پارٹیز شارٹیز چلتی رہیں. انہیبیٹڈ، اپنی بات کو 2 آدمیوں کے سامنے نہ کہہ سکنے والے جو ہوتا ہے اسے انہیبیٹڈ کہتے ہیں. پھر ہے جی انٹروورٹ، دوسروں سے ملنے میں شرم محسوس کرنے والا. ایک تو شرمیلا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور ایک جو انٹروورٹ ہوتا ہے وہ دوسروں سے ملنے میں شرم محسوس کرنا کہ میں کیا بات کروں گا ان سے، یا میں کیا بیٹھوں گا تو کیا کہیں گے لوگ، یا میں ان کے گھر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کیوں آ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے. سو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں. ایگزوٹک کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ خوابوں میں رہنے والے، شاہی قلعے بنانے والے جو خوابوں میں ہوتے ہیں. سیڈسٹک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ دوسروں کو تنگ کرنے والے، یعنی کہ حکومت کرنے والے. ان کا دل کرتا ہے کہ ہم دوسروں پہ حکومت کریں، انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلائیں. پھر ٹریکولینٹ کون سے ہوتے ہیں؟ وحشی، بے رحم، سنگ دل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹریکولینٹ بولتے ہیں. سو یہ اب آپ کو کوئی بھی آپ اپنے ان الفاظ کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون سا جو آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کے فیملی ممبر ہے، ان کے آپ مزاج کو دیکھیں، ان کی شخصیات کا موازنہ کریں اور یہ جو ایک ورڈ ہے ان کی ذات کے ساتھ فکس کرتے جائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں یہ آسانی ہو اور آپ کے برین میں اس کو اچھی سی جگہ مل جائے. اب آتے ہیں جی ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے ایڈیمز کی. ایڈیمز کیا ہے کہ بی اپ ٹو سم تھنگ. اپ ٹو سم تھنگ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی منصوبے بنانے میں مشغول رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. بڑی ان کی ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور وہ ہر ٹائم منصوبے بناتے ہیں آگے بڑھنے کے اور منصوبوں میں ہی مشغول رہتے ہیں. ویل آف کیا ہوتا ہے؟ بی ویل آف، مالدار ہونا، اپنے آپ کو سیٹ کرنا، سیٹل ڈاؤن کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ویل آف ہوتا ہے. بی ورتھ اٹس ویٹ ان گولڈ، سونے کے بھاؤ تولا جانا. سونے کے بھاؤ تولا جانا یعنی کہ بہت قیمتی ہونا. یہ ہمارا عام ٹپیکل ورڈ ہے. کوئی چیز ہمیں تھوڑی سی مقدار میں مل جائے تو ہم کہتے ہیں اس سے تو ایسے تولا ہے جیسے سونے کے بھاؤ ہو. تو بی ورتھ اٹس ویٹ ان گولڈ. بیسٹ آف برڈن کیا ہوتا ہے؟ مال ڈھونے والا جانور، جیسے کہ گدھا ہو گیا یا خچر ہو گیا یا اس طرح کے کوئی بھی جانور جو ہوتے ہیں وہ بیسٹ آف برڈن، مال ڈھونے والے جانور ہوتے ہیں. اچھا، بیسٹ آف پرے کیا ہوتے ہیں؟ شکاری جانور. شکاری، یہ جو ٹرم ہے شکاری جانور کی، یہ صرف شکار کرنے والے جانوروں تک، اینیملز تک ہی محدود نہیں ہے. کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو شکاری ذہن کے ہوتے ہیں، مطلب جگاڑ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور کسی کو دوسرے کا نقصان کر دینے والے اپنے فائدے کے لیے. تو ایسے بندے کو بھی شکاری جانور کہا جاتا ہے. بیٹ اباؤٹ دا بش کون سے ہوتے ہیں؟ بیٹ اباؤٹ دا بش، بیٹ اباؤٹ دا بش، ادھر ادھر کی مارنے والے، ادھر ادھر کی مارنے والے. بیک اینڈ کال. پھر ہے بیڈ آف روزز. بیڈ آف روزز میں کیا ہوتا ہے؟ بلانے پر حاضر ہونا، بلانے پر حاضر ہونا. بیگر ڈسکرپشن کیا ہوتے ہیں؟ ناقابل بیک اینڈ کال جو ہے، بیک اینڈ کال کہتے ہیں بلانے پر حاضر ہونا. بیک اینڈ کال بلانے پر حاضر ہونے والے کو کہتے ہیں.
جی. اور بیڈ آف روزز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ آسان زندگی. بیڈ آف روزز کو کہتے ہیں آسان زندگی. بیڈ آف روزز آسان زندگی. آسان زندگی. چلیں جی یہ ہو گیا. اب ہے جی بیگر ڈسکرپشن، ناقابل بیان. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ ناقابل بیان ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل گرمی کی جو سچویشن چل رہی ہے وہ ناقابل بیان سچویشن ہے، تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ بیگر ڈسکرپشن. بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے؟ چھپ کے. بیہائنڈ دا سین چھپ کے، جس طرح سے کوئی ڈرامے بن رہے ہیں یا اس میں کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہے یا کچھ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا لائے عمل ہے یا اس کے پیچھے کیا سوچ ہے یا بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے. وہ جو ایک کام ہوتا ہے جو چھپ کے ہو رہا ہوتا ہے اس کو بیہائنڈ دا سین کہتے ہیں. بینٹ آن، بینٹ آن کہتے ہیں رجحان کو، رجحان کو، ذوق کو. بینٹ آن ذوق، کسی میں کتنا ذوق ہے، کتنا اس میں رجحان ہے، پڑھائی کی طرف رجحان ہے، گھر کے کاموں کی طرف رجحان ہے، تو یہ جو ہے آپ کا رجحان یا ذوق کی طرف ہوتا ہے اس کا اشارہ. اب آتے ہیں جی ہم ٹو ورڈز ورب کو. انتہائی آسان ورڈ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بہت معنی خیز ہوتے ہیں. ڈلیور فرام، نجات دلانا یا بچانا. ڈلیور فرام، نجات دلانا یا بچانا. ڈائی اوے، ڈائی اوے کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا. ڈائی ڈاؤن کیا ہوگا؟ ختم ہونا. ڈائی اوے کم ہونا اور ڈائی ڈاؤن کہتے ہیں ختم ہونا. اب دیکھیں دو ڈائی ہیں، ڈائی آف اور ڈائی آؤٹ. یہ بھی برباد ہونا، یعنی کہ دونوں کے لیے ہم اگر کہیں کوئی ڈائی آف کا ورڈ ہے تو بھی برباد ہونا ہوگا اور اگر ڈائی آؤٹ ہے تو بھی برباد ہونا ہی ہوگا. ڈپ انٹو، ڈپ انٹو کیا ہوتا ہے؟ معلوم کرنا، کسی کتاب پر طائرانہ نگاہ ڈالنا. ڈش آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ تنقید کرنا. ڈش آؤٹ تنقید کرنا، مذمت کرنا، نکالنا. پھر ہے جی ڈسپینس وتھ. ڈسپینس وتھ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کے بغیر کام چلانا. کوئی نہیں ہے، وہ کام اس کی ذمہ داری تھی، وہ بیمار ہے یا کہیں چھٹی پہ ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی کام اس کے بغیر چلانے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسپینس وتھ. ڈسپوز آف کیا ہوتا ہے؟ بیچ دینا. ڈسپوز آف بیچ دینا. ڈو فار کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی جگہ پر کام آنا. ڈو فار کسی شے کی جگہ پر کام آنا. لیٹ سپوز آپ کو کوئی ڈائری چاہیے، کوئی بک چاہیے یا تو آپ اس کی جگہ پہ لوز شیٹس لے لیتی ہیں کاپی لکھنے کے لیے، یعنی کہ کوئی آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہو جو کہ اس شے کی جگہ کو لے سکے، اس جگہ پہ کام کر سکے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں اپنے اسپیکنگ ٹاسک کی طرف. اسپیک ایٹ لیسٹ 20 لائنز اباؤٹ جو کرنٹ ویدر چل رہا ہے ہمارا پاکستان کا. اٹس ریئلی ہاٹ ویدر، تو آپ نے اس ویدر کے بارے میں 20 لائنز کو کرنا ہے، بولنا ہے. پھر ہے جی آپ کی لسننگ. لسن اینڈ واچ ویڈیو کیئرفلی اینڈ کلیکٹ ورڈز فرام ویڈیو کلپس جو میں آپ کو بھیجتی ہوں. اس کے بعد ہے جی آپ کی رائٹنگ اسکل ہے. رائٹنگ میں آپ نے ایٹ لیسٹ 20 لائنز لکھنی ہے اباؤٹ کلائمیٹ چینج. 20 لائنز لکھنی ہے آپ نے اباؤٹ کلائمیٹ چینج. سو یہ ہو گئی آپ کی آج کی کلاس. میں امید کرتی ہوں موسم بہت ایسا اندر بیٹھنے والا ہے، سب کی ویکیشنز بھی چل رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کی جو ویکیشنز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اور ان ویکیشنز میں اپنی جو کمیونیکیشن سکل ہے، جو اسپیشلی انگلش بولنے کی سکل ہے، اس کو آپ اپنا اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں اور آگے بڑھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.